من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر اذ بعث فیہم رسولا کہ ان میں ایک عظیم المرتبت رسول بھیجا من انفسہم انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ جو ان پر تلاوت کرتا ہے قرآن کی آیات ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے انہیں پاک کرتا ہے ویعلمہم الکتاب اور انہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے والحکمہ اور سنت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل کے درس میں یہ گزرا تھا کہ منافق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے تھے اور کہنے لگے کہ یہ جو مال غنیمت میں سے کمبل یا چادر غائب ہے تو یہ علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، تو اللہ نے فرما دیا نہیں، میرا محمد تو بالکل امانت دار اور سچا ہے، اللہ نے انہیں اجازت دی ہے علی اعلان لیں، یہ خفیہ کیوں لیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ویسا نہیں کرتے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان میں اس امت کے لیے احسان جتلایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی اتنی بیش بہا نعمتیں ہیں لیکن کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ کیا فرما دیا؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ایک نعمت میں کتنی نعمتیں نکلتی ہیں تم نہیں شمار کر سکتے، اور اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں، مادی نعمتیں، اور مادی نعمتیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں سے زیادہ کافروں کو ملی ہو۔ آپ دیکھیں ہر طرف کافر کتنے آسائشوں اور راتوں میں، مادی نعمتیں اللہ نے انہیں بہت زیادہ دی۔ اللہ نے کہیں کوئی نعمت دے کر احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ رب العزت کی دو نعمتیں سب سے بڑی نعمتیں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور دوسرا قرآن کریم، یہ دو اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور جیسے قرآن کی دو حیثیتیں، ایک یہ حیثیت ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت نے عام لوگوں کے لیے عموماً اور متقین اور ایمان والوں کے لیے خصوصاً ذریعہ ہدایت بنایا۔ کیا فرما دیا؟ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں ارشاد فرما دیا قرآن کریم کے بارے میں ہدی و بشری للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تو میں نے عرض کیا خصوصاً متقین اور مومنین کے لیے یہ ہدایت ہے، اور عام لوگوں کے لیے عموماً ہے۔ اور عام لوگوں کے لیے عموماً کیسے ہے؟ جیسے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے لیکن ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر ہے، اور یہ متقین کے لیے۔ جیسے قرآن کی دو حیثیتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو حیثیتیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور آپ سے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ خود کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہوں، اور سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے اور میں آیا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت اور شریعت، اس سے سب سے زیادہ مستفید تو سب لوگ ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ اس سے استفادہ کرنے والے متقین اور مومنین ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زیادہ احسان بھی کن پر ہے؟ ایمان والوں پر۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ آپ سب سے زیادہ ایمان والوں کے لیے ہیں، تو لہٰذا اس لیے ان پر فرما دیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام سے ایمان والوں کو زیادہ نفع پہنچا بنسبت دوسروں کے، تو فرما دیا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرما دیا۔ اور کیا احسان فرمایا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ رب العزت نے ان میں بھیجا رسولاً، ایک عظیم المرتبت رسول، عظیم الشان رسول، کمال عظمت والا رسول، فرمایا یہ بھیجا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود مبارک بہت بڑی نعمت ہے، ہاں، جو تمام انسانیت کے لیے بالعموم اور اہل ایمان کے لیے بالخصوص بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے ایک مومن کے لیے گویا کہ کمالات کو حاصل کرنا بہت ہی آسان اور ذریعہ ہے۔ آپ ہی کے صدقے میں تو ایک آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، آپ ہی کے صدقے میں آدمی کو آخرت سے نجات ملتی ہے۔ جب ہی فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان جتلایا کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا، عظیم المرتبت رسول کو بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے بھیجا۔ کن میں سے بھیجا؟ انہی کے خاندان میں سے۔ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے عرب اور عجم میں دیکھا، عربوں میں رسول کو بھیجا، اور عربوں میں بھی اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ خاندان قریش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ آئے، آپ کی اولاد بھی ہوئی، آپ کی شادیاں بھی ہوئی۔ کیوں؟ اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تو اس کو کیا پتا؟ فرشتہ اور انسان دونوں میں بڑا فرق تھا۔ اللہ نے بھیجا، ایک ایسا نبی بھیجا جو دوسرے کے لیے نمونہ بنتا تھا، اور جس کے لیے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کہے لے لو، جسے منع کرے رک جاؤ، اور اس کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، بھیجا تم ہی میں سے۔ کیوں؟ اگر فرشتہ رسول ہوتا، فرشتہ تو شادی نہیں کرتا، پھر میاں بیوی کے حقوق کا کیسے پتہ چلتا؟ فرشتوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے، پھر اولاد اور والدین کے حقوق کا کیسے پتہ چلتا؟ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتوں کے پھر کیا پتہ چلتا؟ یہ اللہ نے ساری انسانی ضروریات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور آپ کو امت کے لیے نمونہ بنا دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، تکلیفیں آئیں کیسے برداشت کیا، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آپ علیہ السلام مانگنے لگے، اللہ سے مانگا، کسی اور سے نہیں مانگا۔ اولاد کے ساتھ آپ کا کیا رویہ رہا؟ فاتح بن کر آئے تو کس حیثیت سے آپ فاتح بن کر آئے؟ کیا کیا؟ وہاں کوئی ڈھول ڈمکے گانے باجے نہیں کیے، شور شرابہ ناچ گانا نہیں کیا، بلکہ مکہ میں جب فاتح بن کر آئے تو کس طرح آئے؟ سر جھکا ہوا تھا۔ اور اندر داخل ہوئے مکہ میں، اور جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، شکرانے کی کہ اللہ تو نے مجھے فاتح بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کیا تھا؟ آپ کی زندگی ایک نمونہ تھی۔ تو فرمائے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رسول کو بھیجا تمہارے اندر، اور آئے تو اس کا کام کیا؟ تو 4 ذمہ داریاں بتائی نبی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کی تلاوت کرے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ صرف آیات قرآن کو پڑھنا اس کا الگ ذکر ہے، اور معانی اور سمجھنے کا الگ ذکر ہے، تو پتہ چلا بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھیں۔ نبی بھیجا اسی لیے کہ وہ تمہیں قرآن پڑھائے، قرآن کے الفاظ یاد کروائے۔ جب ہی فرمایا الف لام میم ایک آدمی پڑھتا ہے تو اس پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ الف 1 حرف، لام 1 حرف، میم 1 حرف،
30 نیکیاں مل جائیں گی، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے قرآن پڑھے گا۔ نبی کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہوا قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرنا، قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، قرآن کے الفاظ کو پڑھانا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو جو قرآن پڑھاتے ہیں اس پر بھی اللہ اجر دے گا۔ اور دوسری ذمہ داری کیا فرمائی؟ فرمایا وہ ذمہ داری یزکیہم، تزکیہ کرے، گناہوں سے پاک کرے، آدمیوں کو اللہ رب العزت اندرونی گناہوں سے بھی پاک کرے، اور وہ پاک صاف ہوں، تزکیہ ہو، ان کی تربیت ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی، ایسا تزکیہ ان کا کیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہی تو تھے جن کا آپ نے تزکیہ کیا۔ وہ لوگ تھے آئے جب آپ کے پاس تو کیا کیفیت تھی؟ امی جنہیں کہا جاتا تھا، لیکن پھر دنیا کے لیے ایک مثال بن کر چلے گئے، خود نہ تھے رہبر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا نتیجہ نکلا کہ پھر وہی صحابہ کرام ایسی زندگیوں میں تبدیلی آئی اور ایسا انقلاب آیا کہ پھر باقیوں کے لیے مثال بنے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے، قرآن کا ترجمہ، کتاب سمجھائیں۔ آپ اس کے لیے آئے، حالانکہ صحابہ موجود تھے لیکن آپ بھیجے تعلیم کے لیے۔ اور کیسی تعلیم ہوئی پھر؟ ایسی تعلیم دی، قرآن کریم کی آیت ایک آ گئی اور کیا کہا؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاؤ پیو۔ حالانکہ صحابہ تو عربی جاننے والے تھے۔ جب یہ آیت آئی کھاؤ پیو، اس وقت تک رمضان میں کھاؤ سحری کہ جب تک سفید داغا کالے داغے سے جدا نہ ہو سکے۔ ایک صحابی نے کیا کیا؟ اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید داغا رکھ دیا، ایک کالا داغا رکھ دیا، اب باہر سورج بھی نکل گیا اور وہ ان میں فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ صبح آئی، یا رسول اللہ میں تو رات کو یہ کیا، وہ تو ان میں فرق ہی نہیں نظر آ رہا تھا اور باہر سورج بھی نکل چکا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی لگتا ہے تیرا تکیہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا خیط الابیض اور خیط اسود سے مراد یہ داغا نہیں ہے، خیط اسود سے مراد رات کی تاریکی، خیط ابیض سے مراد دن کی روشنی ہے۔ معنی یہ تھا اس وقت تک کھاؤ جب تک رات کی اندھیرا اور دن کی روشنی ایک دوسرے میں فرق نہ ہو جائے، اس وقت تک، اور وہ آسمان کے کنارے پر وہ ہوتا ہے وہ تو پھر اس وقت کا اچھا یہ آپ نے سمجھ آیا۔ یعلمہم الکتاب، اور پھر قرآن کی آیت کا اگلا حصہ بھی آ گیا من الفجر، اس کے بعد یہ نازل ہوا من الفجر۔ تو آپ نے لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا تزکیہ بھی کیا، ان کی رہنمائی کی، ان کے باطن کو بھی پاک کیا آپ علیہ السلام نے۔ اور کیسا پاک کیا؟ کیسی شفقتیں کی، کیسی مہربانی کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں آیا اور میں جب آیا نماز ہو رہی تھی، میں باتیں کرنے آ رہا ہوں، لوگوں کو پوچھ رہا ہوں کتنی رکعتیں ہوئے، کتنی نہ ہوئی۔ پہلے باتیں ہوتی تھی نماز میں تو پوچھتے تھے کتنی ہوئی، اگلا کہتا ہے اتنی ہوئی، ساتھ شامل ہو جاتا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ نہیں، فرماتے میں باتیں کرتے آیا اور صحابہ مجھے گھور رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں غصے میں حیران کیا ہو گیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، فارغ ہوئے، مجھے بلایا اور بلا کر کہا نماز میں ذکر، تسبیح، تحلیل، قرآن کی تلاوت ہے، نماز میں باتیں نہیں کی جاتی۔ فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایسا مجھے آپ نے سمجھایا کہ میں بالکل سمجھ گیا، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا نہ آپ نے مجھے برا بھلا کہا۔ ایک اور آدمی آیا مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا، صحابہ آگے بڑھنے لگے، فرمایا نہیں بھائی رک جاؤ، اس کو کرنے دو، تقاضا پورا کرو۔ پیشاب کیا، فرمایا تم جاؤ گے یہ بھاگے گا، باقی مسجد بھی خراب ہو جائے گی۔ کر لیا اس نے پیشاب، کہا اس مٹی کو یہاں سے تھوڑا اٹھا دو، پانی بہا دو۔ اس دور میں یہ فرش نہیں ہوتے تھے، کچی مٹی، اور مٹی اٹھا دی اور پانی بہا دیا۔ وہ کہتے مجھے بلایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ فرمایا بھائی یہ مسجد یہ تقاضے کی جگہ نہیں، پیشاب پخانے کی جگہ نہیں، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جب یہ فرمایا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے مجھے اور کچھ نہیں کہا میں اٹھ کر چلا۔ اب میں چلا اور میں پھر واپس آیا اور میں نے کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا مجھ سے زنا نہیں چھوٹتا ہے، اتنی بڑی بیماری ہے، یہ زنا مجھ سے نہیں چھوٹتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اوپر ہاتھ رکھا اور میرے لیے ہدایت کی دعا کی، اور آپ نے ایک محبت میں فرمایا بھائی بات سنو،
تو کسی عورت کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ آخر کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اب تو بتا، اگر کوئی تیری بہن کے بارے میں ایسا سوچے، پھر یا رسول اللہ یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ ماں کے بارے میں سوچے، اللہ کے نبی برداشت نہیں، مر جاؤں گا یا مار دوں گا اس کو۔ بیٹی کے بارے میں فرمایا تو بھی جس کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ بھی تو آخر کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی ہوگی۔ کہتے ہیں بس ایسا میرا باطن پاک کیا کہ اس کے بعد میں نے توبہ کی، اور آئندہ مجھے ایسا تصور ہی نہیں آیا، میرے خیال میں یہ ایسا نہیں آیا۔ یہ کیا تھا؟ تزکیہ تھا۔ آپ باطن بھی پاک کرتے تھے، آپ ظاہر سے بھی پاک فرماتے تھے، اور آپ قرآن کی تلاوت بھی کرواتے تھے، آپ قرآن کی تعلیم بھی دیتے، والحکمہ اور سنت کی باتیں بتاتے، دانائی کی باتیں بتاتے، حکمت کی باتیں بتاتے، یہ آپ کا کام تھا۔ فرمایا آپ جب تک نہیں آئے تھے، آپ آئے گی۔ پھر بھی کیا تھا؟ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، آپ آئے، ہدایت آ گئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے آ کر لوگوں کو بلایا، اس سے پہلے کیا حال تھا؟ کہتے ہم بت اپنے ساتھ رکھے ہوتے تھے، جیب میں بت ڈالا ہوا، اپنے خدا کو جیب میں رکھا ہوتا تھا۔ جہاں جاتے اپنے خدا سے کہتے کھانا کھلا دے، اپنے خدا سے کہتے فلاں پلا دے۔ تو میں کہا میرا خدا میری جیب میں تھا، پیاس لگی، میں گیا، میں نے اسے اپنے بت کو سامنے رکھا، کہا مجھے پانی پلا دو۔ میں نے چھوڑا، تلاش کرتا رہا، پانی نہیں ملا، واپس آیا، دیکھتا کیوں یہ گیلا اور تر ہوا ہے، یہ مجھے پانی نہیں پلایا، اس کے پاس کہاں سے آیا؟ پھر دوبارہ میں گھوما، میں دیکھ رہا ہوں دور سے ایک کتا اس کے اوپر پیشاب کر رہا ہے۔ تو میں نے اس وقت مجھے ہدایت ملی، میں نے کہا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ مجھے کیا کھلائے گا پلائے گا، وہ میری حفاظت کیا کرے گا؟ میرے آقا آئے، ان لوگوں کی رہنمائی کی، ایسی رہنمائی کی، ایسی رہنمائی کہ جو بتوں کے پجاری تھے پھر کیا ہو گیا؟ پکے موحد بن گئے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ ہی سے سب کچھ مانگنے لگے۔ یہ کیا تھا؟ آپ کی تشریف آوری سے یہ نتیجہ نکلا، اور اللہ نے دو نعمتیں جو عطا کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کی نعمت، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ وہ دو نعمتیں تھیں، جو دو نعمتیں، ان کا نور اور ان کا ظہور اور ان کی ہدایت اللہ نے صرف عرب میں نہیں، عرب سے عجم تک پھیلی۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محنت کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔